اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام پر مشتمل متن العقیدۃ الطحاویہ جو کہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور گزشتہ دنوں تقدیر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو آخری عبارت تھی وہ یہ تھی فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدْرِ خَصِيمًا وَأَحْضَرَ لِلنُّظُرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْضِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا۔ یہاں تک ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ، اور عرش اور کرسی یہ دونوں حق ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس جو ہے اس کے تخت کے متعلق ذکر کیا تھا۔ لغتاً جو ہے وہ عرش جو ہے وہ تخت کو کہتے ہیں جہاں کوئی بادشاہ جو ہے وہ براجمہ ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، کہ وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا 6 ایام میں، اور اس کا عرش وہ پانی پر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے استواء علی العرش کا ذکر فرمایا، لیکن یہاں اس سے مراد جو شاہی تخت ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا عرش یہ حق ہے۔ اب جو اس کی کیفیت ہے اور اسی طرح استواء علی العرش کی جو کیفیت ہے اس میں ہم سکوت کریں گے کہ ما یلیق بشانہ ہے۔ اب یہ عرش علی الماء کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے کلام فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، ثم خلق السماوات والارض، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وکتب فی الذکر کل شیء، اور لوح محفوظ میں جو ہے، ذکر سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو ذکر فرما دیا، لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال عرش یہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فرمایا کرسی، ٹھیک ہے۔ کرسی کیا ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں مختلف اقوال جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، اس کی وسعت اس پر ہے۔ اچھا، امام شیخ عبداللہ حرری علیہ رحمہ ان کی شرح آتی ہے عقیدۃ الطحاویہ پہ، اظہار العقیدۃ السنیہ، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ مَا حَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَمَا حَقِيقَةُ الْكُرْسِيِّ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں حقیقت عرش اور حقیقت کرسی کو بیان نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ فَالْوَاجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُمَا جِرْمَانٍ مِّنَ الْأَجْرَامِ الْعُلُوِّيَّةِ
وَيَكْفِي ذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ بِهِمَا۔ آپ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اور وہ اس طرح سے کہ یہ اجرام علویہ، اجرام فلکیہ میں سے دو جرم ہیں، یعنی دو مخلوق ہیں یہ اجرام فلکیہ میں سے، یعنی کچھ چیزیں اجرام علویہ فلکیہ میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اجرام ارضیہ میں ہوتے ہیں، کہ زمین میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اسی طرح آسمانوں میں سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ تو فرمائے کہ بندہ اس چیز پر ایمان لائے کہ یہ اجرام علویہ میں سے دو جرمان ہیں، اور وہ یکفی ذالک فی الایمان بہما، اور اتنا ہی ایمان کافی ہے۔ یعنی اس کی تفصیل پر چونکہ کتاب اللہ نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، تو تفصیلاً ایمان نہیں لایا جائے گا۔ یہ دونوں حق ہیں، موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، کیا ان کی حقیقت ہے، کیا ان کی کیفیت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی عرش اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس سے جو کم چیزیں ہیں، ان سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یعنی اب کوئی عرش کو دیکھ کر یہ تو نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ اس عرش کا محتاج ہے یا کرسی کا محتاج ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صمد ہے۔ فرما دیا اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اسی طرح فرمائے ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی عالمین سے، دونوں جہانوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی دیگر آیات مبارکہ میں اس کے استغنا کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عرش اور کرسی کا محتاج ہے۔ محیط بکل شیء وبما فوقہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وبما فوقہ، اور وہ ان سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ وقد اعجز عن الاحاطہ خلقہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو عاجز کر دیا ہے۔ یہ عجزہ نہیں ہے، عجزہ کا معنی تو مجرد میں اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے عاجز ہو جانا، اور اگر اس کو باب افعال کے اندر لے کے جائیں گے اعجز یعجز اعجاز، تو اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا۔ تو وقد اعجز عن الاحاطہ خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا احاطہ کرنے سے اپنی مخلوق کو عاجز کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمائے، ایمانا و تصدیقا و تسلیما۔ اچھا، اور ہم اس کو کیسے مانتے ہیں؟ اتخاذ ابراہیم یعنی خلیلاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خلیل کے دوست بنانا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، ان کو ہم ایمان کے طور پر بھی اس کا قول کرتے ہیں، تصدیق کے طور پر بھی کرتے ہیں، اور تسلیم کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَنُؤْمِنُ، اور یہ قرآن پاک میں بھی یہ آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ وہ القابات ہیں کہ جو قرآن پاک میں ان کو عطا کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق کے طور پر بھی، ایمان کے طور پر بھی، اور تسلیم کے طور پر بھی۔ پھر فرمایا وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ،
ہم ملائکہ پر بھی، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جنہیں نازل کیا گیا رسولوں پر، ونشہد انہم کانوا علی الحق المبین، اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے، یہ سارے کے سارے حق مبین پر تھے، واضح حق کے اوپر موجود تھے۔ وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ ما داموا بما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معترفین وله بكل ما قال وأخبر مصدقین، اور ہم کہتے ہیں، نام دیتے ہیں اہل قبلہ کو، مسلمان مومن، وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا، اور وہ لوگ جو ہمارے قبلے کی طرف جو ہیں وہ اس کے اہل ہیں، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، جب تک وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اپنے ساتھ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور اس چیز کا بھی اعتراف کرنے والے ہیں جس چیز کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر ارشاد فرمائی یا جو قول فرمایا، اس کا بھی اعتراف یعنی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کہ بھئی چونکہ اختلاف ہے، بعض ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر جو ہے وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، ما بین الاسلام والکفر منزلۃ بین الاسلام والکفر کے قائل ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اگر کوئی کفر کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، کافر بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک مرتبے میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ بعض فرقے یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا گناہ تمہیں نقصان ہی نہیں دے سکتا۔ تو اب اس معاملے میں اہل السنہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان جب تک ضروریات دین کا منکر نہیں ہے، ضروریات دین سے مراد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، یعنی قرآن اور آپ کی احادیث مبارکہ فرامین، آپ کے اقوال و اخبار، جب تک کوئی شخص ان کی تصدیق کرتا رہے گا مسلمان ہوگا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے فاسق ہوگا، گناہ گار ہوگا، لیکن کفر کی طرف ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، نہ ہی ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ اسلام و کفر کے درمیان کوئی کسی مقام پر آ گیا ہے، تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ تو وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا، وہ افراد جو ہمارے قبلے والے ہیں، یعنی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمین، مؤمنین، مسلمان بھی کہیں گے، مومن بھی کہیں گے، ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین، جب تک کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے گئے دین اور شریعت کا اعتراف کرنے والے ہوں گے، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور جو حضور نے فرمایا اور جو حضور نے خبر دی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تب تک وہ مسلمان ہوں گے۔ وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، اور فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و غوض، غوض نخوض کا معنی ہوتا ہے کہ انتہائی غور و فکر کرنا، تو ذات میں ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے، جو علماء نے بیان کیا اسی پر چلتے ہیں، اس میں اتنا غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ عقل انسانی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ، اور ہم دین اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، ہم اس بارے میں یہ قول نہیں بیان کرتے۔ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ لے کر آئے، فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اور اسے سکھایا یا اسے جو ہے وہ پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ وہو کلام اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، مخلوق میں سے کسی بھی کا بھی کلام اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولا نقول بخلق القرآن، ہم قرآن کے مخلوق ہونے کا قول نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے اللہ کی صفت یعنی کلام مانتے ہیں۔ ولا نخالف جماعت المسلمین، اور جو جماعت مسلمین ہے یعنی مسلمانوں کا جو متحدہ ایک عقیدہ ہے، ہم اس کی جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے علماء کا اجماعی موقف ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحلہ، اور دوبارہ اسی چیز کو ذکر فرمائیں کہ اہل قبلہ میں گناہ کی وجہ سے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ شخص اس گناہ کو حلال نہ سمجھ لے۔ یہ استحلہ سے ہے، باب استفعال سے ہے، حلال سمجھنا۔ اگر کوئی اہل قبلہ کسی گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو پھر ہم اس کی تکفیر کریں گے، لیکن اگر وہ گناہ کو حلال نہیں سمجھتا لیکن گناہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ضرور ہوگا۔ ولا نقول، اور فرماتے ہیں اسی طرح کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، کہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ گناہ نقصان نہیں دیتا، لمن عملہ، کہ جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ مرجیہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی گناہ کوئی نقصان ہی نہیں دیتا بندے کو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے، گناہ نقصان دیتا ہے اور بعض اوقات کفر کا سبب بن جاتا ہے، نیکیاں کھا جاتا ہے۔ تو لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، ہم اس کا قول نہیں کرتے۔ نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم یا یعفا عنہم، اور ہم یعفو عنہم، ہاں ہم جو ہے وہ محسن مسلمانوں کے لیے، محسن احسان کرنے والے، احسان سے مراد یہ ہے کہ خوف خدا رکھنے والے اور جو ہے وہ نیک بندے، مومنین والے، مومنین، ان کے لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرمائے گا۔ وَيَدْخُلَهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اس بات کی ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک منٹ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، یہ اس کا معنی یہ ہے نَأْمَنُ کا کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ یقین کے ساتھ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے متعلق ہم بالکل بے فکر نہیں ہو جاتے کہ بس ٹھیک ہے مسلمان ہے تو وہ جنت میں ہی جائے گا اور بخشا ہی جائے گا، کیونکہ بہرحال اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اپنے گناہوں کے حساب سے وہ سزا تو پائے گا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے تو بالکل معاف فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم، جو محسن مومنین ہیں، نیک مومنین ہیں، ان کے لیے ہماری یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ وَيَدْخُلَهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور انہیں جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دے گا۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، لیکن ہم ان پر بالکل بے فکر اور بے پرواہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم ان کے لیے جنت کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کنفرم طور پر گواہی دیتے ہوئے کہ یہ جنتی ہی جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمَسِيئِهِمْ، اور ہم ان کے جو ہے وہ خطاؤں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں جو ان سے بھولے سے خطائیں ہوئی ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ،
اور ہم ان پر خوف بھی کرتے ہیں کہ کہیں ان کی بخشش نہ ہو، صحیح ہے۔ ولا نقنطہم، اور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں مایوس بھی نہیں ہوتے، یعنی امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے مومنین مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پکڑ فرما دے۔ اب اس میں جو ہے جن جن کے بارے میں جنت کی گواہیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان، عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، یا وہ صحابہ جن کا ذکر کیا، تو ان کے بارے میں تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ جنتی ہی جنتی ہیں۔ جہاں تک دیگر مومنین کی بات ہے تو وہ مومنین جو ہے ان کے بارے میں ہم امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، تو نا امیدی بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں والامن والیاس ینقلان عن ملت الاسلامی، یہ جو امن، بے خوف ہونا، والیاس، ٹھیک ہے، یہ ایاس لکھا ہوا ہے، نا امیدی کو کہتے ہیں، صحیح ہے، یا اس کو یاس کہہ دیں، ایاس اور یاس دونوں ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں ینقلان عن ملت الاسلامی، یہ جو ہیں کیا کر دیتی ہیں، یہ بندے کو نکال دیتی ہیں، منتقل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، عن ملت الاسلامی، ملت اسلامی سے، اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، یعنی بندہ بالکل ہی بے خوف ہو جائے یا بالکل ہی نا امید ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ بے خوف ہے، جتنے گناہ کر رہا ہے بے خوف ہے، یہ بھی خطرے کی بات ہے، اور جو شخص جو ہے بالکل ہی خوف زدہ ہو گیا ہے، نا امید ہو گیا ہے، تو یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ تو امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، اور اہل قبلہ کے لیے جو ہے جو حق کا رستہ ہے وہ کیا ہے، ان کے درمیان امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، بہت خوبصورت قاعدہ ہے اور اصول ہے اور قول ہے اور عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر اس چیز کا رد کرنے سے، اس چیز کا انکار کرنے سے جس کی وجہ سے وہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی شخص کافر ہو تو جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کس چیز کا اقرار کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور حضور کا آخری نبی ہونا اور قرآن پاک کا اللہ کا کلام ہونا، ان چیزوں کا اقرار کر کے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ تو اب اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں بھی یہی ہیں کہ ان کا انکار کیا جائے۔ وہ چیز جس کی وجہ سے بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا انکار کرنے سے بندہ جو ہے اسلام سے خارج بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی نیکی کرنے سے بندہ، محض نیکی سے مراد کوئی اچھا کام کرنے سے بندہ مسلمان تو نہیں ہو جائے گا، تو اسی طرح اگر اس اچھے کام کو چھوڑ دیا تو بھی کافر نہیں ہوگا۔ تو وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ، بندہ ایمان سے نہیں نکلتا، إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ، مگر اس کا انکار کرنے سے ایمان سے نکلے گا جس کا اقرار اسے ایمان میں داخل کرتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان کو اور تصدیق بالجنان یعنی دل سے تصدیق کرنے کو۔ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ، ارشاد فرماتے ہیں اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور اسی طرح وہ ساری چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی شریعت اور بیان، وہ سارے کا سارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ والایمان واحد، اور ایمان ایک ہی ہے۔ ایمان ایک ہی ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو ایمان میں تجزی کے قائل ہیں کہ ایمان کے مختلف حصے ہوتے ہیں، وہ ان کا رد کرتے ہوئے فرمائے کہ ایمان ایک ہی ہے، یعنی اس میں کمی اور زیادتی کے جو قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
ایمان ایک ہی طرح رہتا ہے، جو ایمان کسی گناہ گار کا ہے وہ بڑے سے بڑے ولی کا بھی ایمان تو ایک ہی ہے، ہاں اس کے درجات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں والایمان واحد، ایمان تو ایک ہی ہے، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور جو اہل ایمان ہے اصل ایمان میں وہ سب برابر ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہگار ہے یا ولی ہے، اصل ایمان میں تو دونوں برابر ہیں۔ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشِيَّةِ وَالتُّقَىٰ، ہاں ان کے درمیان جو کمی زیادتی ہے، فضیلت ہے، وہ خشیت خوف اور تقیٰ تقوی کی وجہ سے ہے۔ وَمُخَالِفَةِ الْهَوَىٰ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ، اور کس وجہ سے خوف ہے، وہ ان کے درمیان فرق ہے اہل ایمان میں، وہ اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرنے میں، اور ملازمت الاولیٰ، اور اچھی چیزوں کا بہتر چیزوں کا التزام کرنے میں، ان کو لازم پکڑنے میں کی وجہ سے ان کے درمیان فرق ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، بہتر چیزوں کو اپناتے ہیں، خشیت والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، تو وہ فضیلت پا جاتے ہیں۔ جن کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے وہ فضیلت نہیں پاتے۔ والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، سبحان اللہ، فرماتے ہیں مومنین سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ، ہاں ان کے اندر جو ہے اللہ کے ہاں سب سے عزت والا کون ہے، یعنی بطور ولایت کے سب برابر ہیں، لیکن ان میں پھر فرق جو آ جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے زیادہ تقویٰ ہے، وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، اور جو قرآن کا سب سے زیادہ پیروکار ہے، قرآن کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ بندہ ایمان اللہ پر لائے، اس کے ملائکہ پر لائے، اس کے کتابوں پر لائے، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اس کے میٹھے کڑوے ہونے پر، کہ یہ سب کچھ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر کے حوالے سے یہ ایمان لے آئے تو یہی ایمان کا حصہ ہے۔ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، اور ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں اس چیز پر جو وہ لے کر آئے، یعنی جو ان کے اوپر کتابیں اور شریعتیں نازل ہوئی ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، سارے رسولوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی النار لا یخلدون، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اہل کبائر ہوں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لا یخلدون، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اذا ماتوا وهم موحدون، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ موحد تھے، یعنی توحید پر تھے۔ وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگرچہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو توبہ کرنے والے نہ ہوئے، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، بعد اس کے کہ وہ اللہ سے ملے مومن ہونے کی حالت میں، اگرچہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، وہم فی مشیتہ وحکمہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تو توبہ کر کے گئے، اہل کبائر تھے، تو جہنم میں یہ تو کنفرم ہے کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے لیکن ایمان کی حالت میں گئے تو اللہ کی مشیت اور اس کے حکم میں، چاہے تو انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے، چاہے تو ان کو نکال کر پھر جنت میں داخل فرما دے۔ ان شاء غفر لہم وعفا عنہم بفضلہ، اگر وہ چاہے تو ان کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے اپنے فضل سے، کما قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کا جو گناہ ہوگا جسے چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور اگر چاہے تو ایسے لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے عذاب دے دے اپنے عدل کی وجہ سے، ثم یخرجہم،
ہاں جہنم میں ان کو عذاب دے دے اپنے عدل کی وجہ سے، ثم یخرجہم منہا برحمتہ وشفاعۃ الشافعین من اہل طاعتہ، پھر ان کو نکال دے اپنی رحمت سے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے ذریعے، سفارش کرنے والوں کی سفارش کے ذریعے، وہ سفارش کرنے والے جو اس کے اطاعت گزار تھے۔ ثم یبعثہم الی الجنۃ، پھر چاہے تو انہیں جنت میں بھیج دے، وذالک بان اللہ تولی اہل معرفتہ، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل معرفت ہیں ان کو ولایت عطا فرمائی ہے، جو اہل معرفت ہیں ان کو ولایت عطا فرمائی ہے، اور ان کو جو ہے اپنا ولی بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ ہدایتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دارین یعنی دنیا اور آخرت میں ایسے نہیں بنایا جیسے وہ اپنے ناپسندیدہ افراد کو رکھتا ہے، الذین خابوا من ہدایتہ، جو کہ اس کی ہدایت سے محروم ہو گئے، ولم ینالوا من ولایتہ، اور اس کی ولایت تک نہ پہنچے، تو اللہ نے اپنے ولیوں کو تو ایسا نہیں رکھا۔ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک، فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اسلام اور اہل اسلام کے والی، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو ابھی یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی جتنا رہتا ہے اسے ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ چلیں ٹھیک ہے۔